السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، میرا نام ہے محمد سہیل، میں ہوں مدثر عمران، اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے عمران خان ان ٹائملی رشیا وزٹ۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ At what a time when comes so much excitement. Absolutely, this is the right time to come, Minister. Yeah, you're right. So what a time I have come and so much excitement. اتنے بہترین وقت پہ میں یہاں پر آیا ہوں اور اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ یہ الفاظ ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے، جو کہ روس میں اس رات لینڈ کیے جس سے اگلی صبح فل سکیل وار کا آغاز ہو گیا یوکرین کے ساتھ، اور ہفتوں سے یہ رپورٹس تھیں کہ جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور روس کے جو ٹروپس ہیں وہ موو کر چکے ہیں۔ وہ صرف ویٹ کر رہے تھے بیجنگ اولمپکس کے ختم ہونے کا، کیونکہ چائنا نے کہا تھا کہ ہمارے ایونٹ کو کنٹروورشل نہ کرو، اس کے بعد جو کرنا ہوا وہ کر لینا۔ لیکن ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جنگ کی پریڈکشن تو تھی، لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم لگی ہوئی جنگ کے دوران اس ٹیریٹری کے اوپر کیا کر رہا ہے جس نے اگریشن کا آغاز کیا ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی، نہ مجھے آئی ہے۔ تھوڑا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ لیتے ہیں کہ ہم نے 50s کے اندر بغداد پیکٹ سائن کیا، اور اس کے بعد میں ہم نے یہ سیٹو سینٹو ہم نے سائن کر لیا، جو کہ اینٹی USSR اینٹی سوویت الائنسز تھیں۔ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کو ہم نے پرسو کیا، اور 60s کے اندر پشاور کی بڑا بیر ایئرپورٹ جو لینڈنگ سٹرپ ہے، اس بیس سے ایک U-2 طیارہ اڑتا ہے، ڈرون طیارہ ہے وہ، اور وہ جا کر رشیا کی جو ٹیریٹریز ہیں جہاں پر اٹامک ایسڈز پڑے ہوئے ہیں ان کی سرویلنس کرتا ہے، تصویریں کھینچتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ رشین جو ایئر فورس ہے وہ اس کو گرا دیتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ طیارہ پاکستان سے اڑا تھا اور یہ امریکن انیشیٹو ہے ہماری سیکرٹس کو چوری کرنے کا۔ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ پاکستان روس کے خلاف اپنی ٹیریٹری کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں افغان جنگ لگ جاتی ہے 10-20 سال بعد۔ افغان جنگ کے اندر تو سب کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان جنگ کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ سٹنگر میزائل کندھوں پہ رکھ کے نا مجاہدین کے دھکا دے دیتے ہیں ان کو بارڈر کے اس پار، اور کہتے ہیں کہ جاؤ گرا دو ہیلی کاپٹر سوویتس کے سارے۔ تو تب بھی ہماری انٹینشن کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس دوران کچھ انیشیٹو روس لیتا ہے ہم سے اچھے تعلقات بنانے کے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل سٹیل مل بناتا ہے کراچی کے اندر۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض صاحب جو پاکستان کے مشہور پوئٹ تھے، ان کو لینن پرائز ملتا ہے۔ تو کچھ ایکنالجمنٹس کی روس نے پاکستانی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے، لیکن ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم امریکن ونگ میں ہیں۔ تو جناب ہوتا اس طرح سے ہے کہ پھر وہ شروع سے ایک اینمیٹی کی کنڈیشن بن جاتی ہے، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں رشیا کے۔ اور اب آ کر 1990s لیٹ 1990s میں نواز شریف صاحب ٹور کرتے ہیں، اس کے بعد 2022 تک کوئی وزیر اعظم وہاں نہیں جاتا۔ وہاں جانا ایک بری موو نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان شدید انرجی ہنگری ہے اس ٹائم کے اوپر، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ بیل آؤٹ پلانز ہیں۔ ہم سوائے ویسٹرن کنٹریز 2-4 جو ہیں، جیسے جو پیرس کلب ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، IMF ہو گیا، ان کے علاوہ کسی اور پہ ڈیپینڈ ابھی نہیں کر رہے۔ تو ایک اچھی موو تھی کہ یہ جو دہائیوں کی دشمنی ہم نے مول لی ہوئی ہے، بے وقوفی کر کے فارن پالیسی کو آئیڈیالوجیکل بنا کے اس کو ریورس کیا جائے، لیکن یہ ایسے ٹائم پہ کر دی گئی کہ اس کا سارا امپیکٹ ہی کینسل آؤٹ ہو گیا۔ کئی پروجیکٹس پہ بات بھی ہونی تھی، فار ایگزامپل $2.5 بلین کا پاکستان کا سٹریم نیچرل گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، جو کہ کراچی سے قصور تک بنانے جا رہا تھا رشیا۔ اس پہ $2.5 ارب ہمیں وہ ایڈ دینا چاہ رہے تھے۔ اس ساری پہ میرا نہیں خیال کوئی بات ہوئی ہے اور نہ کوئی چیز سامنے آئی ہے۔ بس ہوا یہ ہے کہ آپ وہاں پر وار ٹائم میں چلے گئے ہیں، اور یہ ساری جو دہائیوں کی پالیسی تھی جس کا ریورسل کرنے کا آپ کے پاس اتنا زبردست موقع تھا، وہ آپ نے ہاتھ سے گوا دیا۔ گواہ اس لیے دیا کہ آپ نے ہارریبل پلاننگ کی، ٹور کی، اور اس پوائنٹ پہ وہاں پر چلے گئے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے۔ ایک لحاظ سے وہاں جانے کا جیسچر اس طرح کا ہے کہ آپ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم میں پرو رشین بلاک کے ساتھ ہیں، اور یوکرین پہ جو اٹیک ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایکسائٹنگ ٹائم ہے یہاں آنے کا۔ تو ایک لحاظ سے یہ ڈپلومیٹک سوسائڈ ہے کہ آپ نے پھر سے ایک الائنمنٹ شو کر دی ہے۔ بے شک وہاں جا کے آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن آپ کی وہاں پریزنس ہی چیخ چیخ کر یہ بول رہی تھی کہ پوٹن ہیزنٹ ڈن اینی تھنگ رانگ۔ تو اب آ جائیے اس کانفلکٹ کے اوپر جو کہ ابھی
جاری ہے یوکرین کے اندر، اور بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن دینے کا فائدہ نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے لوگ مر چکے ہیں، ان شہروں میں اٹیک ہو رہے ہیں، لوگ ایویکویٹ کر رہے ہیں، یو ایس کے پریزیڈنٹ نے کیا کہہ دیا، رشین پریزیڈنٹ نے کیا کہہ دیا، یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ اس کو کنزیوم کس طرح سے کرنا ہے اور تھیوریٹیکل کلیئرٹی اس کو کلیئر کیسے کرنا ہے اپنے دماغ میں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ایک ریئلسٹ تھنکر ہیں جان جے میئر شائمر، جن کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، از ون آف مائی فیوریٹس وین اٹ کمز ٹو آئی آر، اور جو بھی انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی کہ عالمی روابط کی باقاعدہ اسٹڈی کر رہے ہیں بچے یا اسٹوڈنٹس، انہوں نے اگر اس کو نہیں پڑھا اور کتاب نہیں پڑھی یا سنا نہیں ہے تو دس از دا ٹائم وین یو شوڈ ڈگ ان ٹو دس مین بیکاز از بریلینٹ۔ تو ان کی ایک کتاب ہے دا گریٹ ڈیلوژن۔ اس کتاب میں ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب افغان وار ختم ہوتی ہے اور سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے اور امریکہ دنیا میں سول سپر پاور بن جاتا ہے، تو اس کے بعد سے جو فارن پالیسی کو وہ پرسو کرتے ہیں، جو خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہیں، اس پالیسی کا نام ہے لبرل ہیجمنی۔ اور لبرل ہیجمنی یہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک میں لبرلزم کو یعنی کہ ڈیموکریسی کو ڈنڈے کے زور پہ بھی اگر پھیلانا پڑے تو پھیلاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجیم چینجز یعنی کہ حکومتوں کو تبدیل کرو مختلف ممالک میں، اور وہاں پر لبرلزم پروان چڑھنا چاہیے تاکہ کل کو جو یو ایس کا آرڈر ہے اس کے فرینڈلی کنٹریز دنیا میں مرج کر جائیں، اوپر آ جائیں، اور جو کاؤنٹر جو پالیسی تھی گورننس کی، جیسے سوویت رشیا کے اندر کمیونزم رائج تھا، تو وہ دوبارہ سے سامنے نہ آ سکے۔ تو اس کے لیے وہ بہت سے ممالک میں انویژنز بھی کرتے ہیں، بہت سے ممالک کو نیٹو کے اندر لے کر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کی طرح کے جو کنٹریز ہیں ویسا بنانا چاہتے ہیں باقی ممالک کو بھی۔ تو اس کے لیے وہ عراق میں انویژن کرتے ہیں، افغانستان میں بھی کرتے ہیں، پریٹیکسٹ کوئی اور بناتے ہیں، جواز کوئی اور پیش کرتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ڈیموکریسی پوری دنیا کے ممالک میں رائج ہو جائے تاکہ کل کو امریکہ کا جو گورننس ماڈل ہے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو اور اس کے اگینسٹ کوئی بڑا دشمن ایمرج نہ کر سکے۔ اس پالیسی کا ایم کیا تھا جو میئر شائمر کہتے ہیں، یوکرین سے متعلق اگر بات کر لی جائے؟ So the aim of United States was to peel Ukraine away from Soviet orbit, bring it to the West. یعنی کہ جو سوویت آربٹ ہے، رشیا کے آس پاس جتنے ممالک ہیں، ان کو ایک ایک کر کے رشین انفلوئنس سے توڑ کے لبرل اور ویسٹرن ونگ میں لے کر آیا جائے، یہ پالیسی تھی امریکہ کی۔ حالانکہ یوکرین کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں تھا امریکہ کے لیے، کیونکہ وہاں سے امریکہ نہ کوئی بہت بڑی ٹریڈ کرتا ہے، نہ ہی وہ امریکہ کے ہمسایہ ممالک میں سے ایک ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی ایسے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو امریکہ کو چاہیے۔ تو پھر امپورٹنس صرف یہ ہے کہ اینٹی رشیا کام کرتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوکرین کو رشین ونگ سے توڑ کے ویسٹرن ونگ میں لے آئیں، اور یہ کس طرح کرنا تھا؟ نیٹو کو ایکسپینڈ کر کے۔ حالانکہ 90s میں، جب ارلی 90s میں یا اس سے پہلے، گورباچیو جو کہ رشین پریزیڈنٹ تھے، ان کو انشور کروایا گیا تھا کہ نیٹو جو ہے وہ ایسٹ یورپ کی طرف نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پر رشیا بھی ہے، تو ایک لحاظ سے رشیا انسیکیور ہو جائے گا۔ لیکن اس تمام تر معاہدے کی، اس گفتگو کی پاسداری نہیں کی گئی، اور آہستہ آہستہ بہت سے ممالک ایسے تھے جو کہ اپنے ونگ میں امریکہ لے آیا، جس میں پولینڈ بھی شامل ہے، چیک ریپبلک بھی شامل ہے، ہنگری شامل ہے، اسٹونیا، لاٹویا، بلگیریا، لیتھوینیا ایز ویل۔ تو یہ تمام ایسٹ یورپین سٹیٹس یا کچھ بالٹک سٹیٹس جب نیٹو کے ونگ میں گئیں تو رشیا انسیکیور ہو گیا، کیونکہ امریکہ نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ رشیا کو بیلنس آف پاور پالیٹکس میں واپس آتا وہ اتنا جلدی دیکھ لے گا۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، بات ختم ہو گئی، اب ہم جو مرضی کریں رشیا کے اراؤنڈ، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ روس کے بارڈر کے اوپر اگر آپ ڈیموکریسی لے کر آؤ گے، روس کے بارڈر کے اوپر اورنج ریولوشن کرواؤ گے، اورنج ریولوشن ہوئی تھی آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے، اور وہاں پر بھی اورنج ریولوشن کے بعد امریکہ نے اچھا خاصا پیسہ لگایا کہ ڈیموکریسی آ جائے اور جو لبرل ویلیوز ہیں پریویل کر جائیں تاکہ امریکہ کی فرینڈلی گورنمنٹ بن جائے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ نپولین کو جو ڈیفیٹ ہوئی تھی رشیا میں 1812 کی وار میں، اور اس کے بعد ہٹلر کو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ڈیفیٹ ہوئی تھی، دونوں رشیا سے ہوئی تھیں۔ تو اس کے بعد انٹرنیشنل تھیورسٹ ایک کوٹ یوز کرتے تھے کہ رول 1 آف دا بک آف وار از نیور انویڈ ماسکو، کہ جنگ کی کتاب کا پہلا قانون یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماڈرن ٹائمز میں یہ کوٹ چینج ہو گیا، اور اب بات یہ ہے کہ رول 1 آف دا بک آف وار از نیور انسٹیگیٹ اور نیور پرووک ماسکو، کہ اب اگر آپ نے دنیا کا امن قائم رکھنا ہے تو روس کو پرووک مت کریں۔ تو آپ یہ تصور کیجئے کہ امریکہ کے بالکل ہمسایہ ممالک جو کہ میکسیکو ہے یا کینیڈا ہے، وہاں پر اگر روس اپنی گورنمنٹ، اپنی دوستوں کی گورنمنٹ انسٹال کروا دے اور وہاں پر نیوکلیئر بیس بنا لے یا کوئی اور بیس بنا لے، تو کیا حال ہوگا امریکہ کا۔ کیوبن میزائل کرائسس آپ کو یاد ہوگا 1960s کا، جب کیوبا کے اندر رشیا نے میزائل لگوا دیے تھے امریکہ کی ڈائریکشن میں، اور اتنا بڑا کرائسس آ گیا تھا
کہ تقریباً ایک جوہری جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، نیوکلیئر وار کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو اتنا انسیکیور ہوتا ہے کوئی بڑا ملک جب اس کے بارڈر کے اوپر ایک رجیم چینج کروایا جاتا ہے کسی اور بڑی پاور کے تھرو۔ اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم یوکرین کو نیٹو کنٹری بنا کے وہاں پر ڈیموکریسی انفورس کر دیں گے اور رشیا چپ کر کے سویا رہے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے ایک لحاظ سے یوکرین کو بھی رشیا کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرنے دی، کیونکہ آپ نے ان کو بتایا کہ تم بے فکر ہو جو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور نیٹو میں تمہیں لے لیں گے۔ اس کے بعد میں نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے جوائنٹ کوآپریٹیو ایکشن کا، کہ کسی بھی نیٹو کنٹری پہ اٹیک ہوگا تو پوری نیٹو حملہ کرے گی اس کے اوپر، آرٹیکل 5 کے تھرو یوکرین نے سیف ہو جانا تھا۔ تو یوکرین نے یہ سوچا اور رشیا پہ مزید الزامات لگانا شروع کر دیے اور بڑی ریٹیلیٹری اور اگریسو پالیسی بنائی، پرو رشیا پالیسی نہیں بنائی، اور اس کا نقصان وہ بھگت رہے ہیں کیونکہ ویسٹ نے وہاں پر زبردستی رجیم چینج کروانے کی کوشش کی۔ اب آپ یہ کہیں گے تم تو لبرل ہو پھر بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہو، تو میں اتنا آئیڈیالوجیکل نہیں ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے ڈینائی کر دوں اور کہوں کہ نہیں میرا فیوریٹ گورننس ماڈل یہ ہے تو میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ یہی مجھے الگ کرتا ہے دوسرے لیفٹسٹ سے جو صرف ہر چیز کو برش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چائنا نے جو کیا بالکل ٹھیک، رشیا نے جو کیا بالکل ٹھیک۔ خیر، تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ گریٹ پاور پالیٹکس میں کسی کو فورس کریں گے تو وہ پھر آئیں گے۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ لوہانسک اور ڈونیٹسک 2 ریجنز ہیں جہاں پر رشیا نے کہا ہے کہ یہ آزاد ممالک بن چکے ہیں اور اب وہ اس سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اب امریکہ کے اور نیٹو کے خدشات کیا ہیں؟ ان کے خدشات یہ ہیں کہ ہٹلر نے بھی پہلے یہ کہا تھا کہ ہم تو صرف ایک ٹیریٹری لینے جا رہے ہیں، سودیتن لینڈ کی بات کر لوں یا کسی اور ملک کی، تو وہ کہا یہ تھا کہ ہمارے یہاں صرف یہ کلیم ہے، اس کے بعد ہم رک جائیں گے، اور اس کے بعد وہ رکے نہیں۔ نیول چیمبرلین جو کہ برٹش پرائم منسٹر تھا، اس نے اپیزمنٹ کی پالیسی پرسو کی اور پیکٹ سائن کر لیا ہٹلر کے ساتھ نان اگریشن کا، اور اس نے بڑا وہ ہوا میں لہرا کے بتایا کہ دیکھو جی ہم کامیاب ہو گئے، لیکن ہٹلر وہاں رکا نہیں، وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، پورے یورپ کو کھا گیا وہ۔ تو امریکہ کے ذہن میں ابھی وہی میموری ہے کہ پوٹن اگر ہٹلر بن گیا اور یوکرین تک نہ رکا، آگے پولینڈ پر آ گیا یا اس سے آگے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا، دوبارہ سے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی وہ جو پالیٹکس ہے واپس آ جائے گی۔ تو یہی ان کا خطرہ ہے، اور وہ کبھی بھی یوکرین میں انٹروین اس لیے نہیں کریں گے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ ہے ہی نہیں یوکرین کی، لیکن یوکرین کے بارڈرنگ کنٹریز میں آرمی اس لیے لگائیں گے کہ ایک نیا ہٹلر ایمرج نہ کرے۔ ہمارے لیے اس ساری ڈسکشن سے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب امریکہ جیسی سپر پاور، اتنی بڑی طاقت جس کی ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے، سب سے بڑی فوج ہے، اگر وہ بھی نظریاتی ہو کے فارن پالیسی بنائے گی تو برباد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرل آرڈر ہو، کوئی بھی آرڈر ہو، چاہے اسلامک آرڈر ہو، جس طرح کہ ہمارا ہے کہ ہم ایک اسلامک ڈیموکریسی کے لینس سے پوری دنیا سے روابط قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امت کے جو ارطغرل ہیں، ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردگان صاحب، وہ اگلے مہینے اسرائیلی پرائم منسٹر کو ویلکم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایمانوئل میخوا جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی ویلکم کر چکے ہیں، اپنے ہی ملک کے اندر دورے پہ بلا چکے ہیں۔ تو ان کی فارن پالیسی اب بھی آئیڈیالوجیکل نہیں ہے، لیکن پاکستان نے آدھی دنیا سے رابطے آئیڈیالوجی کی بیس پہ توڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی مثال ہے۔ اس کے علاوہ UAE اور ہندوستان اگلے مہینے کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ملٹری ڈرلز کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے وہ اب ایران سے بات کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو جو بھی فارن پالیسی میں آئیڈیالوجی کو سائڈ پہ کرے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا، جو پاکستانیوں کی طرح آئیڈیالوجیکل فریم میں پھنسا رہے گا اس کے مقدر میں صرف فیلئر ہے۔ جو بھی آپ کا آرڈر ہے، اگر آپ انٹرنیشنل آرڈر کو ریئلزم کے لینس سے نہیں دیکھ رہے، سی دا ورلڈ ایز اٹ از ناٹ ایز اٹ شوڈ بی، اگر آپ اس لینس سے دنیا کو نہیں دیکھ رہے آپ تباہ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئیڈیلسٹک ہو گئے ہیں، آپ خیالی دنیا میں چلے گئے ہیں، جس طرح امریکہ چلا گیا۔ امریکہ نے یہی سوچا کہ ہم پوری دنیا میں لبرل آرڈر کو سبسٹانشیٹ کروا دیں گے، رجیم چینجز کروائیں گے، اور تمام فارم آف گورنمنٹس لبرل فارم آف گورنمنٹس بن جائیں گی۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ پاکستان جیسے ممالک بھی ہیں، افغانستان بھی ہے، یوکرین بھی ہے جس کے پاس رشیا بیٹھا ہوا ہے، اور بھی ملک ہیں جو کہ لبرلزم کو انڈورس نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سپرٹس میں زندہ ہی نہیں ہیں، نہ وہ آزادی کے لیے اتنا کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیویجول فریڈم کے لیے بھی ان کو کوئی خاص انرجی ایکسپینڈ کرنا پسند نہیں ہے، اینڈ دے لائک ٹو بی انسلیوڈ ایز ویل۔ تو ہر جگہ پر جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا طرز حکومت رائج ہو جائے تب آپ برباد ہو جائیں گے۔ اور میر شائمر بھی یہی کہتا ہے کہ US برباد اس لیے ہوا ہے کہ وہ گریٹ ڈیلوژن میں پھنس گیا تھا جو کہ لبرل ہیجیمنی کی ڈیلوژن تھی۔ تو اگر امریکہ ایسا نہ کرتا اور دنیا کو کہتا کہ جو تم نے چلانا ہے وہ چلاؤ، جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ رکھو، ہمیں رجیم چینجز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو آج یہ بڑے کرائسس ایمرج نہ کرتے۔ اور اس تمام تر ڈسکشن کو میں جس پہ بلیم کرتا ہوں وہ ہے US اور الائڈ کنٹریز، کیونکہ انہوں نے رشیا کو
یہاں تک پش کیا کہ وہ اتنا انسیکیور ہو چکا ہے کہ ساری اکانومی کو ایٹ سٹیک لگا کے گھس گیا ہے بندر. میر شائمر یہ کہتا ہے کہ 21ویں صدی میں کسی کو برباد کرنا ہے نا تو اسے کوئی کنٹری انویڈ کرنے کی دعوت دے دو, وہ تباہ ہو جائے گا. تو اگر یوکرین پہ قبضہ کر بھی لیا رشیا نے تو اس کو ہولڈ کرنا, وہاں پر اتنی بڑی ملٹری پریزنس رکھنا, اور کل کو وہاں نیشنلزم کی موومنٹس چلیں گی. کیونکہ میر شائمر کہتا ہے جیسے ہی آپ کسی ٹیریٹری پہ قبضہ کرتے ہیں وہاں پر جو قومیت کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو وہاں پریزنس رکھنے کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانے پڑیں گے جو کہ رشیا افورڈ نہیں کر سکتا. تو دونوں کیسز میں رشیا کا شدید نقصان ہونے والا ہے اور انٹرنیشنل پیس اور خاص طور پہ یورپ کا پیس بھی ایٹ سٹیک ہے. اور اس میں پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ فارن پالیسی ریئلسٹ لینس سے بناؤ, آئیڈیالوجی کو گھر چھوڑ کے آؤ, کیونکہ انٹرنیشنل آرڈر میں صرف نکولو میکیاویلی والی ریال پالیٹک چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا. تھینک یو. ہاں جی گائز, تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ تھی. تو یہی ٹاپک ہم پہلے ویڈیو بنا تو چکے ہیں, لیکن اس ٹاپک پر کہ عمران خان صاحب وہاں گئے ہیں, ایک غلط ٹائم پر گئے ہیں, اور انہوں نے یہ پوری دنیا اس چیز کے پیچھے ہے کہ بھئی عمران خان صاحب ایک غلط ٹائم پر گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے نا, ان کو ان کی بے سپورٹ کرنی چاہیے تھا, دونوں طرفہ ہونا چاہیے تھا. ادھر بھی ادھر بھی ایکسائٹڈ ہوئے ہیں نا وہ. ہاں, اچھا نہیں, پاکستان پی ایم غلط ٹائم پر گیا ہے جی. مطلب آپ اس لیے کہتے ہو کہ جی یوکرین میں وار نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے غلط ٹائم پر چلے گئے ہیں. مطلب رشیا ظلم کر رہا ہے یوکرین پر, اس لیے پاکستان نے ادھر نہیں جانا تھا. بھائی ظاہری بات ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتاؤ ہمارے نیبرنگ کنٹریز نے کیا کیا کرٹیسائز یوکرین رشیا کے اوپر کہ بھئی آپ کیوں یوکرین میں گئے ہو؟ کیا انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا؟ کیا یو اے ای نے اس کے خلاف ووٹ دیا؟ کیا یو اے ایون کے کوئی بیان تک نہیں آیا جی رشیا غلط کر رہا ہے یوکرین کے اندر؟ بھائی یہ چھوڑ دو کہنا کہ جی نہیں, وہ اگر ہمارا جو نیگے برہم سائے ہے نا جو ہمارے, وہ ووٹ دے دیتے ان کے خلاف, یا اس سے ہٹ کر یو اے دے دیتا, چائنا دے دیتا, ویٹو ہو جانا تھا. لیکن آپ نے اعلان تو کرنا تھا نا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, ہم یوکرین کے ساتھ ہیں. بھائی یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے, جنگ خراب ہے. اگر آپ اس بات پہ عمران خان کو کرٹیسائز کر رہے ہو جی وہ کیوں گیا ہے ادھر, جی کیوں گیا ہے کہ وہاں پر تو وار ہونے لگی تھی, رشیا اٹیک کرنے لگا تھا, عمران خان تو کوئی احساس ہی نہیں ہے, تو پھر بھائی پوری دنیا آج کل کیوں نہیں بھی رشیا کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ بس ایسے ڈومبے کی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بول دیتے ہیں ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. نظر کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اگر آپ کے گھر تک وہ چل کر آ کر بولتا ہے کہ آپ کچھ بیان دیں کچھ ہمارے حق میں, آپ کے وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا تھا کچھ کریں, لیکن آپ نظر رکھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا. آپ دونوں طرف دیکھیں, ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے. انڈین کی میڈیکل اکوپمنٹس, موبائل فون, یہ ہر چیز رشیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور وہاں سے یہ اسلحے کا سامان لیتے ہیں, میزائل لیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں. پاکستان دیکھیں, پاکستان کیوں جانا چاہیے تھا عمران خان کو, اور وہ میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گا کہ جی بھائی بالکل اچھا کیا انہوں نے جا کے یہ ایکسائٹنگ ٹائم بول دیا, یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے, ٹھیک ہے. اچھا بھائی میری ایک بات سنو, اگر آپ ٹور کرتے ہیں اس کنٹری کا, اگر وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا ادھر آ کر محسوس لگا, تو آپ کیا بول دیں کہ بھائی ادھر اچھا نہیں محسوس ہو رہا مجھے, ادھر تو بہت تباہی ہے. آپ ایسے الفاظ یوز کریں گے کہ بھائی اچھا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم 20 سال تک امریکہ کے ساتھ رہے ہیں, امریکہ کا ساتھ دیا ہے. امریکہ کی وجہ سے ہمارے ملک میں اتنا ٹیررزم ہوا ہے, اتنی زیادہ دہشت گردی پھیلی. اس کی وجہ کیا تھی کہ جی ہم امریکہ کو سپورٹ کرتے تھے, تو طالبان ہمارے ملک میں ٹیررزم کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, وہ یہاں پر دہشت گردی کرتے تھے ہم. لیکن امریکہ نے ہمیشہ ہم سے ڈو موری کا آج تک اس نے ٹرسٹ فیکٹر کیا ہی نہیں ہمارے ساتھ. ایبٹ آباد کا آپریشن ہو اسامہ بن لادن کا, وہ کر گیا, پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا, ٹھیک ہے. چاہتا تو پاکستانیوں کو بھی بتا سکتا تھا, اس کا مقصد یہ تھا. اس کے علاوہ کبھی وہ ڈرون اٹیکس کروا رہا ہے پاکستان میں, اب ڈرون اٹیکس کی وجہ سے ٹیررزم زیادہ بڑھتا تھا. اب اتنے سال تو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, ہمیں کچھ نہیں ملا. اب ظاہر ہے پاکستان نے بھی تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا, تو اس نے بھی پھر ظاہر ہے کنٹری چینج کرنا ہے. اب ادھر سے کچھ نہیں ملا تو ظاہر ہے رشیا سے لینے کا. اب ہم نے اتنا عرصہ رشیا کے خلاف رہ کے دیکھ لیا ہے, امریکہ نے تو کچھ نہیں دیا, تو ظاہر ہے اب ہم رشیا جائیں گے, رشیا سے فائدہ لیں گے. اب باقی کنٹریز لے رہے ہیں فائدہ تو ہم بھی لیں گے, ہم بھی ادھر سے اپنا امپورٹس کریں گے, اسلحہ امپورٹس کریں گے, باقی سارا کچھ کریں گے. تو ایک عمران خان وہاں پر گیا. اب آپ دیکھیں عمران خان کے دور کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیچنیا کا جو وہ مسلم ہیں, ان کے وہ جو ان کی جو گریلا فوج ہے اس کے وہ صدر سے عمران خان کو انہوں نے ملوایا تھا, اور اس سے وہ مل کے آیا ہے.
اور آج انہوں نے جو رشیا ہے اس فوج کو انہوں نے آگے کر دیا ہے کہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹارگٹ دے کے بھیج دیا ہے. وہ گریلا بڑی طاقتور فوج ہے ان کی, وہ چیچنیا کے جو ہیں مسلم. تو دیکھیں نا عمران خان کو انہوں نے وہاں پر اہمیت دی ہے. اس کی وجہ سے ان غریبوں کی بھی جان جائے گی, ان کو اب آگے کر کے آگے کوئی نئے ہی پنگا بھائی لیتے ہیں. بھائی میرے وہ غریب نہیں ہوتے, ان کو ٹریننگ اس بات کی دی جاتی ہے, ان کو پیسے اس بات کا دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا وہاں پر اگر وہ چلے گئے تو وہ یہ نہیں بولتے کہ یوکرین میں وار کا, یوکرین کے اندر وار کا کون ذمہ وار ہے؟ امریکہ. جسٹ سمپل امریکہ ذمہ وار ہے یوکرین کے اندر وار کا. امریکہ نے کیا کرنا چاہا جی, یوکرین کے پیچھے لگ کے آپ رشیا کو آ کے دکھاؤ, نیٹو آپ کے ساتھ آ رہا ہے, آپ کو یورپین یونین کا حصہ بنا دیں گے, ہم تو آپ کو اسلحہ بھیج رہے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب کیا ہوا ہے جب وہ اس کے ملک میں حملہ ہو گیا, بس جی ہم پابندیوں کو دیکھ رہے ہیں, پابندیاں لگا رہے ہیں بس. اور کچھ نہیں ہوتا. میں بتاتا ہوں. اچھا اس کے علاوہ دیکھ لو جو ان کے پاس تھوڑی بہت سٹارٹ میں جو طاقت تھی نا, ایک بہت زیادہ طاقت تھی ان کے پاس, جس طرح یہ آپ ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ لگا لیں, یہ انہوں نے نیٹو نے جو ہے نا, یہ امریکہ نے پیچھے لا کے ان سے ختم کروایا کہ آپ اس چیز کو ختم کریں, آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ایک اچھے جو بھی ایک جس طرح یہ امریکہ والے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب وہ ہر چیز تلف کروا دی, ہر چیز ختم کروا دی, اب ان بیچاروں پہ ٹائم آیا ہے, تو اب جو ہے نا بیچارے وہ مر رہے ہیں, یوکرین والے مر رہے ہیں بیچارے. میں تو یقین کرو میں ان کا صدر جو ہے نا اس کو داد دیتا ہوں. یہ پہلا بندہ میں نے دیکھا ہے جو دیکھا جو اتنا, حالانکہ وہ امریکہ کا پہلے ساتھ تھا, وہ امریکہ کی ہر بات وہ مانتا رہا, جس طرح اشرف غنی نے مانی. اشرف غنی بھاگ گیا, ہاں وہ انہوں نے بگایا نا 3 گھنٹے میں, آپ نکلے سب کچھ سیٹ ہو جائے گا, وہ نکل گیا. کیا ملا؟ میں کہتا ہوں کہ آج تک اگر رشیا کا اس پر کہہ لو کہ اب پوری طرح سے کنٹرول نہیں آیا نا, اس کی وجہ صرف وہ صدر ہے. وہ اتنا بریو مین ہے, اس کی وجہ سے اس کی آرمی, اس کی عوام اتنی زیادہ بھاگ رہی ہے. اگر وہ بھاگ جاتا نا جیسے افغانستان کا بھاگ گیا تھا, تو 3 گھنٹے میں رشیا نے پہنچ جانا تھا. حالانکہ امریکن انٹیلیجنس, یو کے انٹیلیجنس کہہ رہے تھے کہ اتوار تک رشیا قبضہ کر جائے گا یوکرین پہ, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ بہادری سے لڑ رہے ہیں. ہونا بھی نہیں, اب بہت مشکل ہو جانا. اب جو ہے نا وہ جنگ زیادہ دیر, ابھی جو نیوز چل رہی وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ ملے ہیں, کرنے چاہیے میں جا کے ملے ہیں دونوں کی, یوکرین اور رشیا. آپ دیکھو ہونا یہی ہے, آج نہیں تو کل رشیا نے قبضہ کر لینا ہے, لیکن نقصان کیا ہونا, اتنی معصوم جانوں کا ضائع ہو جانا ہے, چاہے وہ دونوں سائڈ پر رشیا کے فوجی ہوں, یوکرین کی عوام ہو, باہر کے لوگ ہو. دیکھو نا جانیں تو جا رہی ہیں, کتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں مطلب کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو عمران خان کا دورہ ہے وہ صحیح ٹائم پر ہی ہوا ہے, لیکن یہ مین سوال یہی ہے نا, بتاتا ہوں آپ کو, وہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ غلط ٹائم پہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ اس کو انویٹیشن آیا کیا کرتا بھائی, وہ نہیں منع کر سکتے نا. ابھی آپ دیکھیں نا, امریکہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا سوائے آپ کی پیٹ پہ جھولا گھونپنے کے علاوہ, آپ کچھ نہیں دیا, تو اب ظاہر ہے آپ نے کوئی الٹرنیٹو تو ڈھونڈنا. پاکستان, میں بتاتا ہوں آپ کو, پاکستان یہ پہلے یہ جو ہے اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات کو کیچ کرتے ہیں, انہوں نے سنیریو کو سارے کو کیچ کیا ہے, بس اپنا نام اوپر لے جانے کے لیے کہ ہاں بھی جی جنگ کے ٹائم میں پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہ چلا گیا, چل بھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بس جسٹ ایک نیوز کے لیے. ویسے بھی اس نے بیان دے دیا ہے, اس نے آج بھی ٹویٹ کیا ہے عمران خان نے, جس سفارتی ذرائع سے اس کو حل ہونا چاہیے. اب اس نے تو یہ نہیں کہا نہیں رشیا بالکل ٹھیک ہے, بیٹھ کے بھی سارا بھائی اس نے پہلے دن سے یہ بولا تھا کہ میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں, ادھر بھی یہ اچھے مذاکرات ہی ان کے کرواؤں گا, ایسے نہیں کہ جنگ ادھر جا کر سٹارٹ کر دی. اور آپ نے ایک کامن کمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وی آر سپورٹ رشیا, وی آر سپورٹ رشیا. اب پہلے یہ بولتے تھے کہ ٹرمپ ہمارا چاچو ہے, ماموں ہے, اب ان کو دوگلا بن گئے ہیں یہ انڈیا والے. امریکہ کو سمجھتے کچھ نہیں, پہلے باپ سمجھتے تھے. یہ ان کی بات ایک عجیب ہے. اگر امریکہ نے سن لیا نا کہ کہیں آپ کو کمنٹ میں پڑھ لیا کہیں کہ وی سپورٹ رشیا, تو آپ کو دکھائیں گے وہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کھلا اور جیسے کہ یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کو وہ تباہ کر دے گی, نقشے سے مٹا دے گی. نہیں تو انہوں نے وہ ووٹ نہیں دیا, تو انہوں نے سیدھا جواب دیا نہیں امریکہ کو. نہیں اچھا امریکہ کو انہوں نے دیا نہیں, پھر کیا ہو گیا یار, انڈیا اجڑ گیا, انڈیا تو بھائی نقشے سے مٹ گیا. انہوں نے یہ بات کوئی پاکستانی میڈیا نہیں بولتا کہ انڈیا کو نقشے سے مٹا دیں گے, یہ ان کی میڈیا بولتی ہے اور ان کے لوگ بولتے ہیں. نہیں آپ ہی بول رہے ہیں نا کہ انہوں نے بھائی سن لیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. رات کو بھی آپ کو بتایا میں تو یہ بول رہا ہوں کہ آپ دوگلا پن نہ دکھائیں اپنا.
नहीं वो कोई दोगलापन नहीं यार, दिखा ये रहा है, चलता वो देखिए भाई, ठीक है इंडिया ना। ने भी बिल्कुल ठीक किया है अमेरिका पे, अगर उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। तो सही देखे किया, ना, उनको क्योंकि पता है, अमेरिका कभी अमेरिका किसी की का हुआ ही नहीं है, हिस्ट्री ऐसी है। अमेरिका की हिस्ट्री ऐसी, वो कभी नहीं हाँ। किसी का हुआ, वो बस अपना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट बस देखते हैं। न्यूट्रल खेले बस, हाँ, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल। न्यूट्रल खेल, इंडिया ने जिस तरह बिल्कुल खेल ठीक रहा है किया। ना इंडिया, सही खेल रहा है। बिल्कुल लेकिन ऐसे फ्रंट इंडिया पे ना सही, बैक पे एक न्यूट्रल चल रहा है बस, बिल्कुल जरूरत ही बिल्कुल कोई ठीक नहीं किया है। उन्होंने। जिस हाँ। तरफ भी जाएगा क्या पता होता है अगले का कि वो नहीं, क्या तो कर उन्होंने सकता है। बिल्कुल अमेरिका ठीक के किया। पीछे तो लगने ही नहीं ना चाहिए। आप अपने मुल्क की मिसाल ले लें, हाँ। ये यूक्रेन आपके सामने, अफगानिस्तान आपके सामने है, क्या किसी को कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला भाई, वो अपना आराम से ऐसे निकल जाते हैं, बस पीछे लड़ते रहो जो मर्जी है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।